یا من اطعمت الفقیر، اے وہ شخص، اے وہ ہستی جنہوں نے فقیروں اور محتاجوں کو کھانا کھلایا۔ یا من اطعمت الفقیر۔ قرآن مجید کی صورتیں موجود ہیں جن میں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا نہ صرف یہ ایک حکم دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو بھی ترغیب دلاؤ، بلکہ جو لوگوں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتے ہیں کہ یتیموں مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ بات کو دوبارہ سنیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ خود کھانا کھلانا غریبوں محتاجوں کو، ایک یہ ہے دوسروں کو کہنا کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو نہیں کہتا کھلانے کا اس کی مذمت کی گئی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، جو آخرت کو نہیں مانتا، کیا نشانی ہے اس کی؟ فرمایا اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ نماز بس دکھاوے کی پڑھتا ہے، نمازوں سے غافل ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی استعمال کی چیز مانگ لے تو وہ بھی نہیں دیتا۔ یہ ساری باتیں دلیل ہوں گی کہ اس کا آخرت پر یہ ایمان ہی نہیں ہے۔ سورۃ الماعون۔ تو نبی علیہ السلام فراخ دلی کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ لوگوں پر مال کو خرچ کرتے۔ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جس کے پاس مال جمع رہتا ہے، جمع ہونے ہی نہیں دیا تو جس کا جمع ہوگا اس پر زکوٰۃ آئے گی نا۔ تو وہ تو جو کچھ ہوتا ہے سب خرچ کر دیتے ہیں، ڈھیروں سامان پڑا ہوا ہے سب تقسیم کر کے رات کو سونا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے ایک سوال کیا۔ پس منظر یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا یا اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ پوری وادی میں دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں چل رہی ہیں نا آپ کی، وہ ساری اگر آپ مجھے دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ایک بکری کتنے کی آتی ہے؟ عید الاضحیٰ پر ریٹ معلوم ہوتے ہیں آپ کو، ایوریج لگا لیں 40-50 ہزار ہے، اور دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چل رہی ہیں ایک بندہ مانگ رہا ہے۔ اب سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2312۔ فرجع الی قومہ، اس نے سوال کیا، نبی علیہ السلام نے ساری بکریاں دے دی، فرمایا لے جاؤ۔ وہ اپنی قوم کی طرف آتا ہے، یا قوم، اے میری قوم، اسلموا، مسلمان ہو جو، فواللہ، اللہ کی قسم، ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس قدر دیتے ہیں کہ فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں ہے کہ غریب ہو جائیں گے، خود کیسے گزارا کریں گے، انہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ۔ اور آپ سے عرض کروں کہ اسلام قبول کرنے کے بدلے میں جو کچھ بھی کوئی ڈیمانڈ کرتا آپ دے دیتے تھے۔ بندہ کہنا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے یہ پراپرٹی دے دے، فلاں دے دے، تو آپ دے دیتے تھے۔ کبھی آپ نے انکار نہیں کیا کہ ایک بندہ اسلام قبول کر رہا ہے تو میں دنیا کی دولت اگر اسے دے رہا ہوں تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ما یخاف الفقر،